حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم لوگ 1448 ہجری اس سال میں داخل ہو چکے۔ اس سال کا جو پہلا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کے حساب سے، اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان زمین یہ پوری کائنات کو اللہ بنایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا، مخلوق کو یہ اعلان کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ پھر اللہ نے ساتھ میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا، منہا اربعۃ حرم، یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم، حرمت والے، عظمت والے، عزت والے مہینے ہوں گے۔ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام، اسی مہینے میں ہم ہیں۔ بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا، اس کی بڑی قدر کرتے۔ ذی الحجہ کا جو عشرہ آتا اس کی قدر کرتے۔ محرم کا دیکھو، ذی الحجہ میں بھی، رمضان میں بھی، اسی طرح سے محرم کے شروع کے 10 دن 10 رات اس کی بھی بڑی قدر کرتے۔ 3 عشرے کی بزرگوں کے نزدیک عبادت کرنے میں بہت زیادہ قدردانی تھی۔ رات میں بھی عبادت کرتے، دن میں بھی عبادت کرتے، جتنا ہو سکتا اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے۔ کیونکہ کسی حضرت کا، کسی عالم صاحب کا بتایا گیا نہیں کہ محرم عظمت والا مہینہ، یہ بتانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے بتایا محرم عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ بتانے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بتایا شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ۔ باقی ہیں 11 مہینے بھی اللہ کا مہینہ ہے، پورے 12 کے 12 مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، مگر محرم کو اللہ کا مہینہ بول کے اللہ کی طرف نسبت کر کے جو بولے گے نا، اس کو ایک ایگزامپل دیکھو سمجھاتا ہوں میں۔ دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں کہ پوری کی پوری مسجد اللہ کا گھر ہے، سب اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبۃ اللہ مسجد حرام میں جو ہے اسے بیت اللہ کر کے ہمیں بولتے ہیں۔ بیت اللہ کا تو میننگ اللہ کا گھر، سب اللہ کا گھر ہے۔ کتنے دنیا میں مسجدیں ہیں کہ سب اللہ کے گھر، لیکن اس کو وہ خاص نام، وہ نام اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اس کا مقام بتانا ہے، سو مقصد ہم نے مقصد کیا کہتا اسے ایک کئی کو بیت اللہ بولتے۔ دنیا میں ہی سے پوری مسجدیں بیت اللہ کا گھر سنا نہیں، ویسا بولنے سے اس کی عزت کو بڑھا کر اس کا مقام مرتبہ بتانا مقصد ہے۔ سن دنیا میں کتنے سارے اونٹنیاں، کتنے سارے کیمل، اونٹنیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اللہ نے ایک اونٹنی دی۔ قرآن کے اندر تذکرہ آتا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها ناقۃ اللہ۔ میں یہ بولتا ہوں اللہ کی اونٹنی، حضرت دنیا میں ہے سو پورے اونٹنیاں وہ اللہ کی سنا، وہ کیا اللہ کی اونٹنی، وہ ایک کیا اللہ کی اونٹنی، دنیا میں ہے سو پورے اللہ کی اونٹنی سنا نہیں۔ اس کی عظمت، اس کا اسٹیٹس، مقام، مرتبہ بتانے کے لیے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی، اللہ کی طرف کر اللہ کا گھر، اللہ کی اونٹنی، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو اس کا مقام مرتبہ بڑھ گیا۔ اللہ کے ولی اللہ
اللہ کے ولی، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا، ان کا مقام بلند ہو گیا۔ ویسا اللہ محرم کے مہینے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ بولے ہیں۔ اسی لیے کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ کے اندر، مکۃ المکرمہ میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کو مکے سے مدینے کو آئے بھی نہیں تھے، مکے میں تھے، جاہلیت کا زمانہ، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی بھی نہیں۔ وہ ٹائم میں بھی مکے والے محرم کا مہینہ آ گیا تو کون سی لڑائی بھی نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کا نہیں، جنگ نہیں، لڑتے سوچ نہیں، مہینے کے باقی پورے دن، سال کے باقی پورے مہینے لڑنے کا۔ لیکن یہ حرمت والے 4 مہینے اسپیشلی، اس میں سے حرمت والے 4 مہینوں میں سے بھی سردار باس بڑھ کو درجہ کس کا؟ حرمت کے 4 مہینے ہیں نا، 4 میں سے کون بڑا درجہ کا تو بولے تو محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ آ گیا تو جان کے ایک دوسرے کے جان کے دشمن رہتے سو، وہ لوگ ابھی لڑنا چھوڑ دیں گے، محرم ہے نا، محرم ہوں دے ہے اسے کا۔ محرم آ گیا تو اپنی لڑائی کتنا پیک میں بھی ہم دیکھ اسٹاپ کر دیں گے۔ غیر ان لوگوں کے ابھی مسلمان نہیں، ابھی اسلام کو نہیں، حضور کو نبوت مل کو نہیں، وہ ٹائم سے اس مہینے کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں تھی۔ وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سجنے نہیں، لیکن وہ لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ مجھے یہ آپ کو بتانا ہے اس مہینے کا احترام وہ دل میں کتنا رکھتے تھے۔ آخرت، جنت، جہنم کر کو سبھی نہیں ماننے والے رکھو، ان کے دل میں محرم کی عظمت اتنی، ابا کا بیٹے کا قتل کریا سو مرڈر سامنے رہے تو بھی کیا بھی نہیں کرتے، ٹچ بھی نہیں کرتے، نہیں ہون دے، یہ مہینہ جان دے، یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ، یہ مہینے میں غلط کام کیا بھی کر ڈلنا نہیں، یہ مہینے میں کسی بھی کیا بھی برا بول ڈلنا نہیں، یہ مہینے میں کسی سے لڑنا نہیں کر کو، اتنا حصے تھے وہ لوگ، بڑی مضبوطی سے تھے۔ کعبۃ اللہ کو غلاف یہ مہینے میں جاہلیت کے زمانے میں سے چڑھاتے تھے۔ ہمیں اب دیکھتے، اب بدل کو واپس اسی ترتیب میں محرم میں کعبۃ اللہ کا وہ کسوہ، کعبۃ اللہ کا وہ غلاف بدلنے کا ہر سال کوچ کرتے محرم میں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے قریش، جاہلیت کے زمانے میں محرم کے مہینے میں کعبۃ اللہ کا غلاف بدلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہتے وقت محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، خود رکھتے تھے، صحابہ کو بولتے نہیں تھے دوسروں کو تمہیں بھی روزہ رکھو بول کے۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، یہاں آ کر دیکھیں کہ یہودیاں ہیں نا، یہودیاں انہوں محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، میں رکھتا ہوں محرم کی 10 کو، میں روزہ رکھتا ہوں، اوکے، یہ یہودیاں یہاں رکھ لکھی نا، کیونکہ مدینے میں یہودیاں تھے، ایسے مکے میں نہیں۔ تو یہودیوں سے پوچھا گیا تمہیں کہیں روزہ رکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت برکت کا دن، یہ محرم کا 10 ہے نا، عاشورہ اسے بولتے سو، عاشورہ کا دن کر کو، عاشورہ بہت برکت کا دن، وہ کہیں کو برکت کا دن۔ تو یہودیاں بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے، ایجپت سے ہجرت کر کو نکلے سو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان کے ساتھ ایمان لانے والے سارے لوگوں کو بھی سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارو کر کے اللہ بولے، انہوں لاٹھی مارے، 12 راستے نکلے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم بنی اسرائیل میں 12 قبیلے خاندان تھے، ہر قبیلے کے واسطے ایک راستہ، اس کا جو تلیور ہے نا، لیڈر، اپنے خاندان قبیلے والے کو لے کو ایک راستے سے بول کو 12 راستے سے انہوں سمندر پار کر کو آ گئے۔ سمندر کا پانی بالکل دیوار عینت کے جیسا، بڑی بڑی دیوار کے جیسا کھڑا ہو گئے، بیچ میں راستہ کھلا، پیچھے فرعون اور اس کے لشکر بالکل خون خار درندے کے جیسا، مل گئے تو کچا چبا ڈالیں گے، ویسا خطرناک حملہ کرنے کے واسطے غصے میں آ رکھی، وہ بھی لاکھوں میں، یہ ہیں سو ہزاروں میں، ذرے ذرے پیس دال کو رہتے تھے، مل جا کو رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، ان معی ربی سیہدین، اپنی قوم کو بولے سو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہم کو راستہ بتائے گا۔ کب بولے یہ بات؟ جب پوری قوم پریشان ہو کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بولی، نبی کیا نبی تمہیں چلو نکل کو جانا ہے، سو اللہ کا آرڈر کر کے بلانا کہا گئے، سامنے سمندر، وہاں گئے تو بھی مرنا سو ڈب کو، پیچھے فرعون بھی اس کا لشکر، وہاں گئے تو بھی کٹ کو مرنا سو، ایسی جگہ تھا کو کھڑا دے لینا۔ قوم جب پوچھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے سو ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا کیا کرنا بول کے۔ پھر اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، انہوں عصا مارے، راستے کھلے، نکل گئے پورے۔
اب راستہ اچھا سوکھا سمندر کے بیچ میں ہے نا، ہمیں بھی نکل گئے جا بول کے فرعون بھی اس کے لشکر بھی اندر آ گیا۔ یہ مسلمان جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پار کر کو ہو گیا تھا، یہ لوگ آدھا دریا آ گئے تھے، اللہ کا آرڈر ہوا، پورا کا پورا سمندر کا پانی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں یہ بھی بتایا ہے کہ فرعون کی لاش کو ہم اسے عذاب دے دیے، مار دیے، مرنے سے پہلے ایمان لانے کی کوشش بھی کیا انہیں، لیکن فائدہ نہیں تھا۔ اس کے لاش کو ہم حفاظت سے رکھیں گے، بعد والوں کے لیے نشانی بنائیں گے، عبرت بنائیں گے، عبرت سبق لینا انہوں بول کے۔ آج بھی لوگ کئی سال کے بعد میں کئی سالوں کے بعد لوگوں کو وہ سمندر میں پرٹیکولر کون سی جگہ میں یہ سب ہوا کر کو قرآن میں ہے کہ اسی جگہ ایک لاش مل کر وہ لے کر آ کر میوزیم میں رکھے، آج بھی رکھے ہیں لوگ، مصر کے ایجپٹ کے میوزیم میں رکھ کر ہے، فرعون کا لاش کر کو بولتے ہیں۔ خلاصہ مجھے یہ بولنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کو بھی یہ عاشورہ کے دن اللہ بچائے سو فرعون کے پاس سے۔ معمولی بات کیا، جان بچی سو کتنی بڑی سیلیبریٹ کرنے کی چیز، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں سو، بلکہ بنی اسرائیل کو یہودیاں بولے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم لوگ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کر لکھیں کر کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے کیا کیا حکم لائے کہ اس پر عمل کرتے نہیں۔ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچے سو دن بول کو، اللہ بچائے سو دن بول کو، تمہیں روزہ رکھ لکھیں سو کہ اللہ کا شکر ادا کر کو، ویسا رہتا تو تمہارے سے بھی زیادہ حقدار ہمیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے مطابق چلنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ جو ہیں وہ ہمارے اللہ سب کامن ہے سو ہمارے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ تمہیں تو کوسا کچھ راستہ، ایک نیا راستہ پکڑ کر چلتے ہیں سو تمہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچائے سو شکریہ میں روزہ رکھنا بولے تو تمہارے سے بھی زیادہ حقدار ہمیں ہی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ آلریڈی تو روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب مدینہ آنے کے بعد حضور کیا کر دیے، صحابہ کو بھی بول دی تمہیں بھی روزہ رکھو، آپ سے عاشورہ کا روزہ تمہیں بھی رکھو بولے۔ یہاں تک روایتوں میں ہے، بخاری شریف کی روایت کے اندر ایک جگہ تو ایسا آتا، مدینے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کھیڑے رہیں گے نہیں، چھوٹے چھوٹے کھیڑے، ایک دن عاشورہ کا صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو اناؤنسمنٹ کرنے کے واسطے، اعلان کرنے کے واسطے بھیجتے۔ آس پاس کتنے گاؤں ہیں کہ سب جگہ جا کو بول ڈالتا ہوں آج روزہ کا دن کرتے ہو، وہیں سب مسلمانوں کو معلوم کی نہیں کہ مسئلہ جا کو بول ڈالتا ہو کیا اعلان، انہوں جا کو اعلان کرتے سو۔ حدیث میں ہے آج صبح سے کون کھائے نہیں سو پی نہیں سو ہی کہ آج روزہ ہے، مغرب تک ویسا کنٹینیو کرنا، کون کھا لیے کہ اب اس کے بعد انہوں کھاؤ نہ کھاؤ، آج روزہ کا دن۔ وہ کون سا زمانہ بولے تو ابھی رمضان کا روزہ فرض ہوا نہیں سو زمانہ، ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض روزہ کا تو عاشورہ کا روزہ ہے کس تھا سو اس وقت۔ بعد میں ایک دوسرے سال میں رمضان کے روزے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، اللہ بول دیے نماز فرض، ویسا 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض۔ یہ بولنے کے بعد عاشورہ کا روزہ جو فرض تھا نا وہ فرض ہونے کا ختم ہو گیا، اب کمپلسری نہیں، وہ آپشنل۔ عاشورہ کا روزہ اب کمپلسری نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھے، صحابہ مدینہ منورہ میں پابندی سے رکھتے تھے روزہ، لیکن حکم کیا، کب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا کہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1 سال پہلے، وفات سے 1 سال پہلے صحابہ بولے یا رسول اللہ یہود بھی کریکٹ عاشورہ کچھ روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی عاشورہ کچھ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، یہودیوں کے ساتھ سیم ان کے جیسا نہیں کرنا، ہمیں ایک کام انہوں کرتے ہیں ویسا ہمیں بھی کرتے ہیں، نہیں کرنا۔ خالف الیہودا، یہودی ان کے خلاف طریقہ اپناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اب یہ سال ہو گیا، آئندہ سال محرم کا مہینہ عاشورہ آتا نا، تب میں عاشورہ کا 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کا نہیں تو 11 تاریخ کا ملا کر رکھوں گا روزہ، 10 تاریخ کے ساتھ 9 کا، 9 اور 10 نہیں تو 10 اور 11 کر کو ملا کر رکھوں گا بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے۔ اگلے سال محرم آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش تمنا تو حضور بول دیے نا، امت کو وچ نہ ہونا سو۔ حضور کیا چاہتے تھے،
حضور کو کیا پسند. اللہ بولے تو حضور کو ایک چیز پسند کرنے کا, تو حضور کو کیا پسند کر کو معلوم ہو گیا ہم نا. اب ہمیں تو عمل روز کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, محرم کا جب 9 تاریخ اور 10 تاریخ, نہیں تو 10 تاریخ اور 11 تاریخ, 10 تاریخ کے ساتھ یا تو پہلے یا تو بعد میں ایک دن ملا کر ہمیں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس دن نہیں ذرا طبیعت خراب ہے, ذرا بیمار ہے, نہیں دھوپ میں جانے کا ایک کام آ گیا ہے, نہیں ہو سکتا, ایسا کیا بھی رہے تو چھوڑ دیے. رکھنا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ اہتمام سے روزہ رکھنے کا محرم میں تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں محرم, یہ محرم کا مہینہ آئے تو اچھا, اس کے ساتھ تاریخ کے بے شمار واقعات, کتابوں میں تو 20 پر ایک تاریخی واقعہ لکھو ہیں. نزہۃ المجالس جیسی کتابوں میں 20 پر ایک تاریخی واقعات لکھو ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کون سے نبی کے ساتھ عاشورہ میں کیا کیا ہوا, ایسا بولتے 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 یہاں تک بھی واقعہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت, ان کی نماز جنازہ محرم 1 کو. آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر جیسا تھے, سو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر. ان میں سے ایک حضرت عمر. احد کے پہاڑ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر کھڑے ہیں. پہاڑ میں لائٹ سے ایک حرکت آتی ہے, ذرا لائٹ سے ہلتا ہے پہاڑ, تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں عصا ہے, وہ عصا کو ایسا پہاڑ میں مارتے, مار کو بولتے احد رک جا, ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق, ایک شہید کھڑکو ہے. وہ دن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرنا شروع کر دے, مجھے شہید کر کو حضور بولے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, یا اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت دے اللہ مجھے, بول. اس دن سے دعا ہوں. باقی سب صحابہ اسلام میں داخل ہوئے, اسلام کے بارے میں جان کو سن کو. حضرت عمر کی باتیں الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رو کر اللہ کے پاس دعا کیے, سو یا اللہ مکے میں 2 پہلوان ہیں, فلاں اور حضرت عمر, ابھی وہ ڈیٹیل میں جانا نہیں کرتا, وہ 2 ہیں, یہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی توفیق دے کو, ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت دے اللہ, طاقت دے اللہ. کچھ کو لیے سو اللہ کے نبی, یہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو کسے چاہتا کہ ان کو ایمان کی توفیق دے اللہ. اس سے پہلے سچویشن اتنا الٹا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمانوں کو مارتے تھے. مکے میں کون مسلمان ان کی ستاتے تھے, مارتے تھے, ظلم کرتے تھے. بلکہ مشورہ میٹنگ میں, دشمنوں کی میٹنگ میں, انہوں بھی ایک دشمنش نبن کو تھے, میٹنگ میں انہوں یہ بولے سو کہاں سے یہ سب بغلاٹا چل رہے تھے کہ ان کو ختم کر دیے تو اچھا. یعنی ہمارے پیارے نبی, ہماری اپنی جان سے, ہمارے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جان لے لینا بالکل ڈیسائڈ کرے تھے. کون بھی آگے بڑھے نہیں, ارے اتنا بڑا خاندان قریش, اتنے بڑے خاندان بن عبد المطلب, ہاشمی, ان کو سبھی, ان کے اوپر سبھی ہاتھ رکھنا بڑا رسک. تو عمر کھڑے ہو گئے, میں یہ کرتا ہوں وہ کام, تم لوگوں کو ڈر ہے تو چھوڑو, تمہیں ایک کام ڈیسائیڈ ہو گیا نہیں کیا, جہاں تو محمد کو جان سے مارنے کا کام نہیں کرتا ہوں بول کو یہ کر لیے, ارادہ کر کے نکلے. سوچ ننگی تلوار لے کو نکلے تھے. سو راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ مل کر, عمر کہاں جاتے ہیں, کیا اتنا غصہ, محمد کو مارنے جاتا ہوں, محمد کو مارنے جاتے نا, ان کے خاندان والے سے بھی تم نے ایسا چھوڑ دیں گے کیا, زندہ رہ جائیں گے سمجھتے کیا تمہیں, نہیں مجھے معلوم وہ, لیکن تو بولنے کا دیکھے تو بھی کہے کہ مسلمان ہو گئے, سکا دکھتا نا, نہیں مسلمان ہوا کہ نہیں کی, تمہارے بھان بھی بہنی بھی مسلمان ہو گئے نا, وہ معلوم کیا. فوراً غصے میں اپنی گاڑی بدل کر حضور کے گھر کو جاتے تھے, سو اب بدل کر اپنے بہن کے گھر کو چلے گئے. اب بھی غصہ بڑھ گیا, کان کہ کون کی مسلمان ہوتے کا کوچ میں غصے میں ہوں, میری بہن اور میرے بہنی بھی مسلمان ہو گئے کیا. وہاں چلے گئے سیدھا, گھر کے باہر سن لی کہ اندر سے قرآن پڑھ لے کہ ان سے آواز آتی ہے, چلے گئے سیدھا. جا کر پوچھتے ہیں تو میرا کیا کہ مذہب بدل گئے کر تمہیں معلوم ہوا نا, گلے کی پٹی پکڑ لیے بہنی کی, بہن سامنے بچانے کے واسطے آتی, بہنی کو بھی مارتے ہیں, بہن کو بھی مارے, بہن کو ایسا زوردار لگا نیچے گرے, خون بھی آنا شروع ہو گئے. بہن بولنے لگی کہ دیکھو تمہارا ارادہ کیا ہے معلوم نہیں, ہمیں غلط مذہب کو چھوڑ کو اچھا مذہب اپنا لیے. اب ہمارے جسم سے جان نکالے تو بھی تمہیں نکال سکتے, ایمان نہیں نکل سکتا. جسم سے جان چل جائیں گی لیکن ایمان نہیں جا سکتا, ہمیں پکا ہی اپنے اس میں. وہ بھی عمر کی بہن نام فاطمہ ان کا نام, وہ بھی مضبوط کھڑے ہیں, بھونی سعید انہوں بھی مضبوط کھڑے ہیں. تو عمر کا دل ذرا نرم پڑ گیا, کی بڑی بات بولتے نا, ویسا کیا چھے وہ لاؤ سے, وہ قرآن کو لاؤ ذرا میں پڑھ کو دیکھتا ہوں.
سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، وہ پورا وہ سورہ پڑھنا شروع کرے، دل بدل گیا انہوں بھی عربی چنا، دل بدل گیا، سمجھ کو جب پڑھے ان کا دل بدل گیا، بولے کہ میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رکھے سے انہوں باہر آ گئے، عمر میں خوشخبری دیتے ہوں، حضور 2 دن پہلے تمہارا نام لے کو دعا کریں یا اللہ ان کو یا ان کو اسلام کی توفیق دے دے۔ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اللہ تمہارے حق میں حضور کی دعا قبول کر لیا۔ ابھی لے کر جاتے ہیں حضرت عمر دار ارقم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ننگی تلوار ہے، اندر سے وہ سوراخ سے دیکھ کو صحابہ پریشان ہو گئے، مار نہیں چاہ سکا ہے، ارادہ برابر نہیں سکا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اندر تھے، سید الشہداء جن کو بولتے ہیں نا، شہیدوں کے سردار کرتے، انہوں بھی اندر تھے، انہوں بولے آن دے میں دیکھ لیتا ہوں، اگر ان کا ارادہ خراب ہے تو ان کی تلوار سے ان کو مارنے کا کام میرا ہے۔ خیر اندر آئے، اندر آنے کے بعد بولتے میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، سب کے سب خوش، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے بلند کرتے ہیں پورا کا پورا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی مستقل سیرت پڑھنا، اپنے بچوں کو سمجھانا، پوری کی پوری سیرت، ان کی زندگی کے پورے واقعات۔ ویسے بڑی شخصیت 20/7 ذی الحجہ کو فیروز ابو لولو بول کے مجوسی ایک آدمی، مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والا، مسلمان نہیں، نان مسلم، ویسا ایک آدمی، ایک غلام جو مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس غلام تھا، سو انہیں ایک چھوٹی سی بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر غصہ کر کو پرسنل ریونج لینے کے لیے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے محراب میں، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں محراب میں فجر کی نماز کے لیے آپ کو کھڑے ہوئے، ابھی نماز پڑھانا شروع کرے ہیں، چھپ کو کھڑیا تھا، سو خنجر، چھوٹی چاقو بولو نا، خنجر، ایسا خطرناک زہر لگا کو اس میں ڈبا کو رکھا تھا، سو انہیں مارتے ہی جان چلے جانا بول، ویسا زہر میں ڈبا کو رکھا تھا، سو وہ چاقو اس کے ذریعے سے چبایا، کئی سارے حملے کیا، یا ناک کے پاس بھی، یہاں بھی، پوری انتڑیاں باہر آ گئے، ایسا حملہ کیا۔ حضرت عمر نیچے گر گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کو آگے بڑھائے، انہوں نماز کمپلیٹ کرائے، مسلمانوں کو نماز اتنا نہیں، پکڑ لیے اسے، انہیں بچ کو بھاگنے کے واسطے کئی سارے صحابہ کو مارتے 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 گیا، تقریباً 7 صحابہ اٹھتے لوگوں کو مار دیا تھا، انہیں پکڑ لیے، پھر بھی مسلمان۔ حضرت عمر پوچھے کہ کون مجھے مارے آسو، بولے کہ انہیں مجوسی، الحمدللہ، وہ حالت جان جائے سکا ویسا تڑپتے ہیں، کون بھی مسلمان تو مجھے مارے نہیں نا، وہ بس مجھے غیر مسلم کا ماریا، مسلمان تو مجھے ماریا نہیں نا، تب تو اللہ میرے سے راضی ہے کر کو مطلب اس کا شہادت کی دعا جو کرتے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میں آپ کو آخر ایک پیغام دے کر ختم کرتا ہوں، میں ہمارے سامنے عاشورہ ہے، ہم اس دن روزہ رکھیں 9 اور 10 اور 11، اگر ہم کو یہاں کام ہے، آنا جانا ہے، نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا، کم از کم گھر والوں کو ترغیب دے کو، شوق دلا کو، اپنی بہن کو، بیوی کو، ماں کو، ان لوگوں کو شوق دلا کو، ان کو تو رکھنے کے واسطے بولیں، اس دن اپنے گھر والوں کو کچھ جیسا رمضان میں روزانہ افطار کے واسطے دسترخوان ذرا وسیع نہ کر ڈالتے، وہ ایک دن ویسا کر دینا، اس دن کون سے بھی خرافات نہیں، محرم کا پورا مہینہ کتنا ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی گناہ نہیں کرنا سوچ، ان دنوں میں قرآن کی آیت ہے لا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت کے مہینوں میں گناہ نہیں کرنا، گناہ کرے تو سزا بھی بہت سخت رہتی اس مہینے میں، اس لیے کتنا ہو سکتا ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا، اس دن روزہ رکھنے والے رندے، نہیں رکھنے والے رندے، تسبیح، ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت کر کے ایسا کرنے کی کوشش کرنا، کالے کپڑے پہننے کا، شربتاں بنانے کا، شربت بانٹنے کا، برابر 10 محرم کچھ کھانا بنا کو صدقہ کرنے کا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بھی ثواب پہنچانے کے ارادے سے کرو، لیکن کوئی سے بھی دن کرو، برابر 10 تاریخ کچھ کرنا کرنے کا، یہ اسلام نہیں، اسلام سے کا ایسا طریقہ نہیں ہے، برابر سے اسی دن کسی جگہ ماتم کے واسطے جانے کا، کسی جگہ تعزیہ داری کے واسطے جانے کا، کسی جگہ میں وہ ایگزیبیشن جیسا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ خبر کو بنانے کا، لاش کو بنانے کا، گنبد کو بنانے کا، یہ وہ چیزیں جو بنا کر رکھو رہتے ہیں، وہاں کو دیکھنے کا، وہاں کا ایک پارٹ بھی ہمیں بننا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی خرافات ہیں ان سے اللہ ہم کو بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس محرم الحرام مہینے کی جو برکتیں ہیں ان کو بھرپور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت میں